السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے واقعہ ڈیٹیل سے سننے کے لیے آپ ویڈیو پہ بنے رہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد دوسرے مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زمانے کی بات ہے کہ حضرت عمر فاروق اس سمے ایمان نہیں لائے تھے، تو حضرت عمر فاروق اس زمانے میں مسلمانوں کے دشمن تھے، یعنی لوگ ان کے دور میں بہت ہی پہلوانی کے لیے نام سے وہ مشہور تھے۔ تو اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماشاء اللہ قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو ان کو راستے میں ہی کسی نے بتایا کہ آپ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے آپ اپنے خاندان کے فرض کو سنبھالیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بارے میں پتہ چلا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے پاس جاتے ہیں، اور جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، تو وہ ڈر کے مارے وہ اس قرآن کریم کو بند کر کے جب حضرت عمر فاروق کے سامنے آتی ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پوچھتے ہیں۔ جب وہ نہیں بتاتی ہے اور تو حضرت عمر فاروق ان کو بہت مارتے پیٹتے ہیں، اپنی بہن کو اور اپنے جیجا کو، دونوں کو بہت ہی پیٹتے ہیں۔ اس کے بعد وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، تو وہاں پر راستے میں ہی ان کو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں خیالات آتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی خدمت میں لوگ اتنی مار کھانے اور اتنی پٹائی کرنے کے بعد بھی وہ اپنے دین پر قائم رہے گی۔ کیونکہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہن کو مار پیٹ کر کے نکل رہے تھے، تو اس سمے بھی حضرت عمر فاروق کی بہن نے ایمان سے انکار نہیں کیا تھا۔ تو پھر حضرت عمر فاروق جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جاتے ہیں، تو وہ ان کی زیارت کرتے ہی وہ اللہ کے نبی کے قائل ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ ان کی دنیا پلٹ جاتی ہے اور وہ اللہ کے نبی پر ایمان لے آتے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آتے ہیں، تو مسلمان اس سے پہلے لک چھپ کر نماز پڑھتے تھے، کہیں چھپ چھپ کر، لیکن جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے، تو مسلمانوں نے کھلے عام نماز ادا کی، اور حضرت عمر فاروق نے اعلان فرمایا کہ اب کوئی مسلمان کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا اور یا اس کی عبادت میں خلل دے گا، تو اس کا سامنا پہلے مجھ سے ہوگا۔ جب حضرت عمر فاروق کی بات یہ سن کر سبھی کفار گھبرانے لگ گئے اور دور بھاگنے لگ گئے۔ جب حضرت عمر فاروق کا اتنا خوف تھا اس زمانے میں کہ وہ وہاں کے نامی گرامی پہلوانوں میں سے ایک تھے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے سے ہی پھر نمازیں قائم ہونے لگی، مسجدیں بھی قائم ہونے لگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو فاروق کا لقب دیا، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف کرنے میں ایک بالکل ہی بہترین طریقے سے انصاف کرتے تھے، یعنی وہ انصاف اور بے انصاف کا ترازو میں جو تول مول کرتے تھے، اس میں سب سے بہترین انصاف کرنے والے تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو فاروق کا لقب دیا تھا، کیونکہ فاروق کا مطلب ہی ہوتا ہے انصاف کرنے والا، یعنی غلط اور صحیح کو بانٹنے والا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے مسلمانوں کے اور اللہ کے نبی وفات کر گئے تھے، تو اس سمے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو چاروں طرف پھیلا دیا، اور جہاں بھی کفار و مشرکین تھے وہاں پہ ان کی فوج لڑتی رہی، اور لڑتے لڑتے انہوں نے اتنی جہاد کی کہ 22 مربع میل تک اللہ کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائی ان میں فرق بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے عیسائیوں، میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، اور میں آپ کا فیصلہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے آتے ہیں، تو وہ اپنے فیصلے پر قابض ہو جاتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق ان کو وہاں پہ رہنے کے لیے اجازت دے دیتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ اب یہاں پر ہمارا حق ہے اور آپ کو اب جزیہ دینا پڑے گا اگر ادھر رہنا ہے۔ تو اس کے بعد سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تشریف لے آتے ہیں بیت المقدس۔ اب مسلمانوں کے
اندر تھا، یعنی اب مسلمان وہاں پہ راج کرتے تھے اور وہاں پہ جتنے بھی عیسائی تھے ان سے جزیہ لیتے تھے، یعنی وہ رہنے کے لیے بھی ان کو مسلمانوں کو جزیہ دیتے تھے۔ اس کے بعد سے حضرت عمر فاروق کے زمانے کے بعد حضرت عثمان غنی کا وقت تھا، اس سمے بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہی تھا بیت المقدس۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کے زمانے میں بھی بیت المقدس مسلمانوں کے ادھین تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سمے مسلمانوں کو اتنی دور دور تک مسلمانوں کی حکومت کو پھیلا دیا تھا کہ لگ بھگ آدھی سے زیادہ دنیا کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر لیا تھا۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری لگ بھگ 75% دنیا پر راج کرنے لگے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی نے قتل کر دیا، یعنی یہودیوں نے کوئی پلاننگ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی تیسرے خلیفہ کے روپ میں کمان سنبھالی تھی۔ تو آپ سبھی مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر بھی کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ سبھی تک ترنت پہنچ سکے۔ آپ سبھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک بھی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔